الرحیم۔ جی آج سے ہم سمارٹ لائف کاسٹ کی جانب سے ایک بہت ہی تاریخی ناول تو نہیں آپ اسے کہیں گے، یہ تاریخی داستاں ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جسے عنایت اللہ نے شمشیر بے نعام کے نام سے لکھا۔ گو کہ چند ایک دوستوں نے کی کاوش ہے کہ انہوں نے اس کو یوٹیوب پر چڑھایا، لوگوں نے دیکھا بھی، لیکن اس میں بہت ساری جو ہے گرامر کی، جو کہ ہمارے ہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ گرامر کی کہہ رہا ہوں، یعنی تلفظ کی جو غلطیاں ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ میرا ماننا ہے کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ تو اگر ایٹ لیسٹ آپ کتاب نہیں رکھ سکتے تو یہاں پر آپ اس کا جو ہے سنیں، تو یہ پہلی قسط نمبر 1 یعنی ایپیسوڈ 1 ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ انتصاب اس کتاب کا عنایت اللہ صاحب نے وقاص اور سعد کے نام لگایا تھا۔ تو پیش لفظ سے یہ سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اصل کہانی تو پھر آگے ہم چلتے چلے جائیں گے، لیکن کچھ تعارف۔ شمشیر بے نعام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نعام رہی۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کا خطاب یا لقب عطا فرمایا۔ خالد ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جرنیلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب اور ضرب، حرب آپ سمجھتے ہیں جنگ کو کہا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی، کہیں 100 گنا، اور یرموک کے میدان میں کیسر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی فوج 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھا۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی، دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے اور جنگی مبصر بھی حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آن گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھیں وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے ہتھیار برتر ہیں، اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں، تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا، یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معزول کیا تو خالد بد دل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد عمر بن الخطاب نے خالد کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا۔ خالد سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو گوارا نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی، نہ اپنا محاذ قائم کر دیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی، اور وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور
عظیم تھے، انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پے در پہ شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ خالد کیا تھے؟ انہوں نے اسلام کو کیا دیا اور آج کے مسلمانوں کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نیام کی 2 جلدوں میں سنیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ مختلف مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے بعض اوقات واقعات کو گڈ مڈ کر دیا ہے، ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا، یہاں تک دھاندلی کی گئی ہے۔ بعض واقعات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے۔ تعصب سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مظہر غیر مسلم مورخوں نے کیا یا اس کا جو ظہور تھا ظاہر اس کو کیا غیر مسلم مورخوں نے کیا۔ یہ تعصب مسلمان تاریخ نویسوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہر واقعہ کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی اور چھان بین کی ہے اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے۔ ایسے مقامات بھی آئے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا ہے اور مفروضہ کیا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات پر ہوگا۔ جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت لکھی ہے اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ہم عصر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ انہیں آسمان سے اترے ہوئے سبز پوش نہیں بنایا، نہ ان سے ایسے معجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ داستان ہماری روایات کا مجموعہ ہے۔ آج جب کہ تفریحی اور اخلاق سوز کہانیوں نے مسلمانوں کی اولاد کو پٹڑی سے اتار دیا ہے، یہ کتاب جو ہم شمشیر بے نیام کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سنائیں۔ اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری روایت ہے۔ یہ اسلام کی عسکری روح کی تصویر ہے، اور پیش لفظ لکھا ہے عنایت اللہ صاحب نے، جنہوں نے یہ تاریخی داستان رقم کی ہے۔ ہاں جی، تو اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔